بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرطبی سورہ احزاب اور آیت نمبر 37۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے محبوب جب آپ نے اس آدمی کو کہا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا۔ اس سے مراد زید بن حارثہ ہیں۔ اللہ نے ان پر انعام کیا کہ شرف صحابیت بخشا اور سرکار نے یہ انعام کیا کہ غلام تھے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا۔ امسک علیہ کا زوجہ کا، اپنی بیوی اپنے پاس روک کے رکھو۔ حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا تو حضور نے کہا اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ نے اپنے دل میں وہ چیز چھپائی جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا تھا جو نبی پاک چھپا رہے تھے، اس بات پہ بیٹا کافی لوگوں نے نبی پاک پہ الزام تراشی کی ہے کہ نبی پاک کے دل میں حضرت زینب بنت جحش جو زید کی بیوی تھی اور حضور کی پھوپھو کی بیٹی تھی، ان کی عشق اور محبت میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، تو نبی پاک دل میں ان کا عشق چھپائے بیٹھے تھے۔ تو نبی پاک نے اپنے دل میں یہ نہیں چھپایا تھا کہ میں ان سے محبت کر بیٹھا ہوں، اللہ کے نبی ان چیزوں سے پاک تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ جو ہے نا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا اہل عرب کبھی سمجھتے تھے، اور یہ ایسے ہی برا تھا جیسے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا۔ وَتَخْشَ النَّاسَ، اب لوگوں سے ڈرتے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ عرب معاشرے کے اندر یہ رسم بہت بری تھی، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ختم کرنی تھی، ان دو چیزوں کے لیے عرب تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا۔ ایک یہ کہ حضور نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، اور دوسرا حضور کی ختم نبوت کا اعلان تھا۔ تو لوگ آپ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، زید بن حارثہ اصل نام تھا لیکن زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ اب پورا عرب معاشرہ اس بات پہ اتنا زیادہ متفق تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو حضور کو یہ چیز تھی کہ یہ لوگ جب میں کروں گا تو لوگ تو پراپوگنڈا کریں گے، اور لوگوں نے کیا بھی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے ان سے یعنی زینب سے جدا ہونے کا فیصلہ کیا، زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ ہو، فی ازواج ادعیاہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں، جب ان سے جدا ہونے کا فیصلہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ اب اس آیت پہ کافی زیادہ سوالات ہیں، تو میں نے ترجمہ پوری آیت کا پڑھا اور سوالات کے جوابات پہ آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، سوال نمبر 120، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیوں کیا؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، وہ اجنبی ہی ہوتا ہے، اور جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اللہ نے فرمایا یہ حرام نہیں ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں منہ بولا بیٹا وراثت کا حقدار بنتا تھا، اللہ نے فرمایا کہ منہ بولا بیٹا وراثت کا حقدار بھی نہیں ہے۔ یہ سوال نمبر 121، حضور کے منہ بولے بیٹے کون تھے اور ان کا نام کیا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ یہ تھے۔ سوال نمبر 122، حضرت زینب اور حضرت زید کا ازدواجی تعلق کیسا تھا؟ پہلی بات یہ سنیں کہ جو ان کا نکاح تھا نا وہ حضرت زینب کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ حضرت زینب حضرت زید سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ حضرت زینب جو ہے نا وہ قبیلہ قریش کی تھی، اور آپ میں اپنے قبیلے کے حوالے سے بڑا زیادہ فخر اور غرور پایا جاتا تھا، جبکہ زید بن حارثہ غلام تھے اور غلامی سے آزاد ہوئے تھے۔ تو جب اول تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن جب حضور نے حکم دیا کہ شادی کرو تو ان کو لا محالہ مجبوری کی عالم میں شادی کرنا پڑی۔ انہوں نے نکاح تو کر لیا،
لیکن جب شادی کی پہلی رات تھی تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، یعنی حق زوجیت ادا نہیں کرنے دیا، اور جتنے دن نکاح رہا ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہا، کیونکہ حضرت زینب جو ہے نا یہ انہوں نے ویسے تو نکاح کر لیا حضور کا حکم سمجھ کے، لیکن دل سے آپ کو اپنا شوہر نہیں مانا تھا۔ پھر ایک دن حضرت زید نے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ کہ زینب مجھے اپنی زبان سے اذیت دیتی ہے اور میرے ساتھ یہ کام کرتی ہے، اور میں نے اس کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ سوال نمبر 123، حضرت زینب کی حضور سے شادی کیسے ہوئی؟ جیسے یہ بیٹا واحد نکاح ہے کہ جس میں حضور نے اپنا نکاح نہیں پڑھایا تھا نکاح۔ اب نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے اندر حق مہر ہوتا ہے، نکاح کے اندر ایجاب و قبول ہوتے ہیں، اور نکاح کے اندر گواہ ہوتے ہیں، گواہ بھی ہوتے ہیں، حق مہر بھی ہوتا ہے، ایجاب و قبول بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر کیسے نکاح ہوا؟ بس اللہ تعالیٰ جب فرمائے نا زواجناکہا، اے محبوب میں نے آپ کا زینب سے نکاح کر دیا، تو یہ واحد نکاح تھا جو اللہ کے کرنے سے نکاح ہوا۔ اس میں حضور نے اپنا نکاح یا کسی اور نے نہیں کیا تھا، بلکہ خود رب ذوالجلال نے کیا، رب ہی گواہ تھا، رب ہی نے ایجاب و قبول کیا، تو رب نے سب کچھ کیا۔ تو حضرت زینب پردہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے اور آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اللہ نے میرا آپ سے نکاح کر دیا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ آپ زینب کے پاس جائیں اور ان کو جا کے یہ پیغام دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ان سے کر دیا ہے۔ اور حضرت زینب کہتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور نے حضرت زینب کو پیغام بھیجا تھا کہ اے زینب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ حضرت زید کے ذریعے پیغام بھیجا تھا، تو حضرت زینب نے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔ تو انہوں نے گھر کے اندر ایک جگہ کو مسجد بنایا ہوا تھا اپنے گھر کے اندر ہی، تو اپنی اس عبادت والی جگہ پہ گئی اور نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کیا، اللہ تیرے نبی کا یہ حکم ہے تو یا اللہ میں اپنا تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ حضرت زینب نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا۔ تو پھر ان کی اس فعل کے بعد، حضرت زینب کے اس فعل کے بعد اللہ نے فرمایا اے زینب اگر تو نے اپنا میرے سپرد کر دیا تو میں تیری شادی اپنے نبی سے کر دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے کے ساتھ ان کی یہ شادی ہوئی تھی۔ حضور نے زینب کے ولیمے میں کیا چیز ذبح کی تھی؟ بکری ذبح کی تھی۔ اس سے پہلے حضور اپنی ولیموں میں اونٹ وغیرہ ذبح کیا کرتے تھے، لیکن حضرت زینب کے ولیمے میں جب زینب سے شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کیے تھے۔ اور سوال نمبر 125 یہ پہلے ہو بھی گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا اور گواہ کون تھے، تو یہ سب کچھ اس میں یہ تھا کہ نہ تو یہ گواہ میں تھے، اس میں نہ مطلب کوئی جواب قبول تھا، یہ سب کچھ رب نے کیا تھا اور یہ حضور کی خصوصیت تھی۔ حضرت زینب جو ہے نا، جب ان کا حضور کی دوسری بیویوں کے ساتھ آپس میں یہ سوکنوں والا معاملہ یا رویہ ہوتا نا، اس وقت یہ ان کو یہ ایک سابقہ تانا دیا کرتی کہ تم وہ ہو جن کے نکاح ان کے باپوں نے کیے ہیں، اور میں وہ ہوں جس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے پر اپنے عرش پہ کیا تھا۔ تو یہ حضرت زینب جو ہے نا یہ اس بات پہ فخر بھی کیا کرتی تھی اور دوسری بیویوں کو یہ بات سنایا بھی کرتی تھی۔
حضرت عائشہ آگے سے یہ فرمایا کرتی تھی کہ میں وہ ہوں کہ جو حضور کے نوکا میں تو کنواری تھی، تم سب آئی تو کوئی متعلقہ تھی، کوئی بیوہ تھی۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ ان کا مجھ سے تعارف کریں۔ حضرت زید جو ہے نا، یہ بکتے بکاتے مکیہ تھے۔ انہیں حضرت حکیم بن حزام نے خریدا اور پھر خرید کر اپنی پھوپھی حضرت زینب کو دیا، حضرت خدیجہ کو دیا۔ جب نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضور کو یہ بطور تحفہ پیش کیا۔ تو نکاح کے موقع پہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو کچھ چیز تحفہ پیش کرے تاکہ حضرت خدیجہ کی سنت ادا ہو۔ کیوں میڈم جی؟ لیکن ہوتا الٹے نا۔ چلیں، حضرت خدیجہ نے یہ تحفہ پیش کیا تھا حضور کو، تو حضور نے ان کو قبول کیا۔ ان کے والد ان کو تلاش کرتے کرتے آ گئے اور آ کے پوچھا بھی آپ کا نام کیا ہے؟ بتایا زید ہے، باپ کا نام حارثہ، ماں کا نام سودا، اور اپنے اخوال ماموں کا پوچھا۔ تو باپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی میرا بیٹا ہے، تو ان کو لے کے حضور کے پاس جی میرا بیٹا، اب اس کو آزاد کر دیں، یا اگر آپ نے پیسے لینے تو پیسے لینے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا، آپ اس سے بات کر لے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر پیسے لیے میں اس کو آزاد بھی کر دوں گا اور آپ کے ساتھ بھیج دوں گا، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں نے اس کو زبردستی جانے نہیں دینا۔ انہوں نے حضرت زید کو کہا کہ زید آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت زید نے کہا کہ مختار علیہ کا حدن فجازہ بہ امہ۔ تو حضرت زید نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا، یعنی آپ کے لیے ساری دنیا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آپ کے چچا نے آپ کو سینے سے لگا کہا اے زید، تو اپنے باپ اور چچا کی نسبت غلامی کو ترجیح دے رہا ہے؟ تو حضرت زید نے کہا ای واللہ العبودیت عند محمد، کہ مجھے جو محمد کی غلامی ہے نا، یہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں تمہارے پاس رہوں۔ تمہاری آزادی کی نسبت محمد کی غلامی مجھے محبوب ہے۔ حضور نے فرمایا گواہ ہو جو ہم آپس میں وارث اور مورث ہیں۔ تو وارث اور مورث مطلب یہ میرے بعد میرا وارث ہوگا اور اس کا میں وارث ہوں گا۔ تو لوگ پھر اس کے بعد آپ کو زید بن محمد کہنے لگے۔ پھر جب یہ آیت نازل ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو زید بن حارثہ پکارا جانے لگا۔ سوال نمبر 127، قرآن پاک میں حضور کے کس صحابی کا نام آیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1,24,000 صحابہ ہیں، اور سارے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ کا نام آیا ہے، صرف زید کا نام ہے، اور زید کے سوا کسی کا نام نہیں ہے۔ ان کو یہ شرف کیوں ملا؟ سوال کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ کس صحابی کا نام آیا، تو یہ جواب ہو گیا کہ حضرت زید کا۔ اور یہ شرف کیوں ملا؟ شرف یہ ملا تھا کہ ان کا نام مشہور تھا زید بن محمد۔ اب جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو محمد کا نام آپ کے نام سے ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس ہٹنے کے عوض میں ان کا نام قرآن کا حصہ بنا دیا، تاکہ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے تو حضرت زید کا نام لینا خدا کی عبادت بن جائے اور باعث ثواب بن جائے۔ اور چونکہ بظاہر ان کو بڑا رنج اور دکھ ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا زید بن محمد، تو ان سے یہ اتنا بڑا اعزاز جب چھن گیا تو دل میں دکھ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں قرآن پاک میں زید کا نام درج کر دیا تاکہ ان کے دکھ کا مداوع ہو جائے۔ اور یہ چونکہ حضور سے نسبت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کا خیال رکھا اور آپ کا نام قرآن کی زینت بنایا۔ ایسے اعتراض یہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، وہ پچھلے لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں کہ حضور نے کتنی زیادہ شادیاں کی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اعتراض ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کیا حضور کو شادیوں کا شوق تھا، یا حضور جو ہے یہ عورتوں کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے کہ آپ کو
اس کے سوا کام ہی کوئی نہیں تھا۔ تو چونکہ یہ حضور کی ذات پر اعتراض آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ شادیاں کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی 100 بیویاں تھیں اور 300 لونڈیاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی 300 بیویاں تھیں اور 700 لونڈیاں تھیں، 1000 کل بیویاں ہوئی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو یہ زیادہ شادیاں کرنی ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ سمجھ لگی جی؟ توبہ یا اللہ۔ ہاں جی، سلمان بادشاہ سن تے پھر بھی 300 بیویاں 700 لوگ۔ انیاں بیبیاں چیک کیویں سنبھال دیا۔ اچھا جی سٹارٹ۔ سوال نمبر 129 ہے، با کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے میرے آ رہی ہے کون دے رہے ہیں کس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا شان نزول کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی آیت کب نازل ہوئی؟ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی باپ تھے تو باپ نے مطلب اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو لیکن جو حضور کی بیویاں ہیں یہ امت پر حرامی ہیں، اور حضور کی بیویاں لوگوں پر حرامی غیر امہات المومنین ہیں۔ تو جو منافقوں کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کو رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ تو جب محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو پھر ان کے بیوی سے نکاح کرنا، بہو سے نکاح کرنا نہیں ہے، وہ ان کے لیے اجنبی عورت ہی ہے۔ سوال نمبر 130، ختم نبوت پر ایک آیت اور ایک حدیث نقل کریں۔ آیت تو بیٹا یہی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا، اس کو مکمل کیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی۔ اب لوگ آتے تھے اور اس گھر میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں لگی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اینٹ والی جگہ میں ہوں، جب میں آیا تو نبوت ختم ہو گئی، اپنے اختتام کو پہنچی، اور حضور نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ سوال نمبر 131، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ان سے کر دیں